خداوند کی شکر گزاری ہو کہ اس نے آج پھر ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھیں، اور جو 20 مثبت باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے سیکھنا شروع کیا، اس میں آج ہمارا 5واں لیسن ہے، اور ہم 5ویں خداوند کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اسپرچولی گرو کرنا ہے۔ اور اس پورے کورس کو جب ہم اسٹڈی کریں گے، ایک آیت جو ہم نے یاد رکھنی وہ یہ ہے، پولوس کہتے ہیں کہ جو جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ہم اس لیے ان ساری باتوں کو سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا روحانی معیار زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، وہ خدا کو پسند آئے، اور ہم خدا کے عزیز فرزند بنیں، ہم خدا کے مقبول نظر بنیں، اور خداوند اپنی برکات کو ہم پر انڈیلے اور ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے تیار کرے۔ تو ہم نے اس لیے اچھے ایماندار بننا ہے، اور اس کے لیے ہم ان ساری باتوں کو سیکھ رہے ہیں، ان 20 خامیوں کو، 20 گناہوں کو اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ ان 20 خوبیوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے 4 باتیں جو ہے وہ سیکھ لی ہیں، جس میں اگاپے محبت ہے، اور شادمانی ہے، اطمینان ہے، اور کل ہم نے سیکھا رحم دلی، کائنڈنس، مہربانی، اور کل جو ہے وہ ہم نے مہربانی کے تعلق سے سیکھا، کائنڈنس، رحم دلی کے بارے میں، کہ اگر ہم رحیم ہیں، اندر سے رحم دلی جو خدا کی ایک بڑی خاص صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے اس کا، اگر وہ ہے تو ہم ہر طرح کے طبقے کے لوگوں کے ساتھ ان کے لیول پر آ کر بات کریں گے، اور ہم کبھی بھی اپنی اتھارٹی اور اپنی پوزیشن کو لوگوں پر شو آف نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ رحم دلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ پھر جو ہمارے مخالفین ہیں ہم ان کو بھی غصے کے ساتھ نہیں، یا جس لہجے سے وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ویسے بات نہیں کریں گے، بلکہ خدا کے اچھے فرزندوں کی طرح اچھے طور سے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر رحم دلی ہماری زندگی میں ہوگی، کائنڈنس ہوگی، تو ہارشنس وہ ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے گی، جو سختی ہے، جو رویے ہم سختی والے رویے اپناتے ہیں وہ ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے گی۔ تو آج جو 5ویں بات جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اپنی زندگی میں لینا ہے، وہ ہے پیشنس، صبر، تحمل، ٹھیک ہے، برداشت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جس چیز کو ہم نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا، وہ اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، اور وہ ہے صبر، ٹھیک ہے۔ اور صبر کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے، اس کے لیے ایک حوالہ ہم دیکھیں گے پاک کلام میں سے، تھسلونیکیوں کے نام، پولوس کا دوسرا خط ہے تھسلونیکیوں کے نام، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4تھی آیت کو تلاوت کریں گے اور اس کو سنیں گے۔ تھسلونیکیوں کے نام، پولوس کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 4تھی آیت۔ یہاں لکھا ہے، یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ آمین۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی، عبرانیوں کے نام خط ہے، اور اس کا 6واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو، اس کو بھی سنیں گے ہم۔ اور یہاں یوں لکھا ہے کہ اور اس طرح صبر کر کہ اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ آمین۔ صبر کر کے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ تو صبر جو ہے آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور آج سے ہی اس کی پریکٹس شروع کریں گے، تاکہ ہم نے اس ایٹریبیوٹ کو جو خدا کا بڑی خاص اس کی صفت ایٹریبیوٹ ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ تو صبر کیسے ہماری زندگی میں آتا ہے؟ پیشنس، ٹھیک ہے، صبر کیسے ہماری زندگی میں آتا ہے؟ اس کے لیے جو تھیولوجین نے ایک ٹرم دی ہے وہ ہے لانگ سفرنگ، یعنی بڑی مصیبت، بڑا دکھ۔ صبر جو ہے وہ ہمیشہ بڑی تکلیف کے بعد آتا ہے، یعنی جب آپ لانگ سفرنگ، جب آپ بڑی مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، تب جا کے اگر آپ مسیح میں قائم رہیں گے تو آپ کی زندگی میں جو عنصر آئے گا اس کو صبر کہتے ہیں، پیشنس کہتے ہیں۔ صبر ایسے نہیں آ جاتا، صبر کے لیے آپ کو لانگ سفرنگ میں سے گزرنا پڑے گا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ بڑی مصیبتوں میں چلے جاتے ہیں وہ اپنے ایمان سے تھک جاتے ہیں، اور وہ اس ایمان سے
ہٹ جاتے ہیں. اور یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آپ خدا کی کلیسیوں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر کیسے ظاہر ہو؟ ایمان کے ساتھ صبر اور ایمان ظاہر ہو. تو صبر جو ہے وہ ہمارے ایمان کو سسٹین رکھتا ہے. مصیبتیں آئیں گی، ہم میں صبر ہوگا تو ایمان رہے گا. مصیبتیں آئیں گی، صبر نہیں ہوگا تو ایمان بھی چلا جائے گا. تو صبر جو ہے وہ کیسے سب سے پہلے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ جتنی بڑی مصیبتوں میں چلے جائیں، جتنی بڑی ٹینشنز میں چلے جائیں، آپ کو جو قائم رکھے گی مسیح میں چیز وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے. اور آپ نے اس کے لیے ورک آؤٹ کرنا ہے کہ میں نے صبر کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے، میں نے برداشت کو، میں نے تحمل کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے. تو کیسی کیسی سٹیجز آتی ہیں انسان کی لائف میں جہاں پر اس نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے؟ پہلے نمبر پر جب آپ کی زندگی میں ریجیکشن آئے، لوگ آپ کو رد کرنا شروع کریں، تو آپ نے کیا کرنا؟ صبر کرنا. لوگ آپ کو رد کریں، خاندان میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو ریجیکشن بڑی فیس کرنا پڑتی ہے، اور موسٹلی وہ جو گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ریجیکشن فیس کرنی پڑتی. آپ دیکھیں ذرا اپنے ارد گرد کے ماحول میں، جو گھر میں سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے نا، اس کی زیادہ کیئر ہوتی ہے، اس سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، اس کی پکس بھی زیادہ ہوتی ہیں، تصویریں اس کی زیادہ ہوتی ہیں. جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے محبت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، کیئر بھی کم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے تو اور کم، اس کے تو کپڑے بھی نہیں آتے، وہ بڑوں کی پہنتا ہے. تو جو اس سے چھوٹا، اگر خدا ان کے فضل سے کوئی اور بچہ پیدا ہو گیا نا، اس کی کوئی تصویریں آپ کو ملے گی، اس کی صرف گریجویشن کی یا شادی کی تصویریں آپ کو ملے گی. تو کئی دفعہ گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے کام بھی سب سے زیادہ کروایا جاتا ہے. کوئی وہ ہمیں لگتا ہے اس پہ کوئی گرمی سردی کا اثر نہیں ہوتا، وہ سب سے زیادہ کام کر رہا ہے. تو ریجیکشن ہے. جب آپ کو اپنی زندگی میں، معاشرے میں، ماحول میں، آپ کہیں اسٹڈی کر رہے ہیں یا آپ کہیں کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو ریجیکشن فیس کرنی پڑ رہی ہے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر، تو ایک چیز جس کی وجہ سے آپ قائم رہیں گی اور وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے. ریجیکشن سے بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. جب لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوں پھر آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ نے ایک ہی کام کرنا، اور وہ کون سا کام؟ وہ صبر کرنا. اچھا، دوسرے نمبر پر کئی دفعہ لوگ آپ کو ریجیکٹ تو نہیں کرتے، رکھتے آپ کو ساتھ ہی ہیں، لیکن آپ پہ کریٹیسزم بہت ہوتا ہے، تنقید بہت کرتے ہیں. ہر ایک بات میں نکتہ چینی، ہر ایک بات میں آپ کو روکیں گے، ٹوکیں گے، آپ کو ایسے نہیں کیا. رکھیں گے بھی ساتھ آپ کو، یہ نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، رکھتے بھی وہ ساتھ ہیں، لیکن وہ آپ پہ تنقید بہت کرتے ہیں. اس وقت میں جب آپ دیکھیں کہ مجھے بہت زیادہ کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وقت میں بھی جس چیز کو آپ نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیے رکھنا ہے وہ کون سی بات ہے؟ وہ صبر. کریٹیسزم میں بھی آپ نے صبر ہی کرنا. تیسری چیز جو ہے، کئی دفعہ لوگ ایسے آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے سامنے آپ کی بےزتی کر دیتے ہیں. اس وقت میں بھی انسلٹ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کرتا، اپنی بےزتی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. ہر ایک شخص کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اسے لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے تو اس کی بےزتی اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں یا اس پہ ہنسیں. اب جس کی انسلٹ ہوتی ہے وہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر کرنا. ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے 5واں، وہ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں آپ نے صرف صبر کرنا. میں آگے چل کے بتاؤں گا اس کا فائدہ کیا. چوتھی چیز جو ہے، اب ہم نے سیکھی ریجیکشن ہے، صبر کرنا، کریٹیسزم ہے، صبر کرنا ہے، انسلٹ ہے، صبر کرنا. چوتھی چیز ہے، کچھ لوگ آپ کو ڈسکریج ہی کرتے ہیں ہمیشہ ہی. اب کوئی بھی کام کریں گے، آپ سے نہیں ہوگا یہ کام، آپ چھوڑ دیں، آپ نہیں کر سکتے یہ کام. وہ ہمیشہ آپ کو ڈسکریج کریں گے. آپ کرنا بھی چاہتے ہو کہہ کہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ کے بس کا ہی نہیں یہ کام، آپ کر ہی نہیں سکتے یہ کام. اس وقت میں بھی بجائے آپ کوئی ایسی بات کریں، ایکشن لیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کس میں سفر کر رہے ہیں؟ دکھوں مصیبتوں میں چل رہے ہیں. کریٹیسزم ہے نا، لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں، انسلٹ ہے، ریجیکشن ہے، کریٹیسزم ہے، ڈسکریجمنٹ ہے.
لیکن ایک چیز جس کو آپ اپنے اندر رکھیں گے، صبر، وہ آپ میں گاڈلی اسٹرینتھ پیدا کر دے گا، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پھر بعد میں توڑ نہیں سکتی۔ مصیبتوں کے بعد انسان مضبوط بنتا ہے، لانگ سفرنگ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑی مصیبتوں میں سے جو گزر جاتا ہے انسان، وہ انسان جو ہے وہ اچھے طور سے گاڈلی اسٹرینتھ، قوت کو حاصل کر لیتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے۔ یعقوب کے خط میں بڑے تفصیل سے اس کو لکھا ہے کہ جب تم پر مصیبت آئے تو اسے کمال خوشی کی بات جانا، کیونکہ تمہاری آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم کامل ہو جاؤ۔ جب تم کامل ہوگے پھر خدا کی مقبول نظر ٹھہرو گے، جب تم مقبول نظر ٹھہرو گے پھر وہ تمہیں زندگی کا تاج دے گا۔ یہ پورا پیٹرن ہے۔ صبر کیوں پیدا کرنا ہے؟ تاکہ ہمیں گاڈلی اسٹرینتھ آ جائے، ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی ہمیں ہمارے ایم سے نہ ہٹا سکے۔ یسوع پر اتنی کریٹیسزم ہوئی، اتنے لوگوں نے اسے ڈسکریجمنٹ ہے، اس کے باوجود وہ صلیب تک گیا۔ کس وجہ سے گیا؟ کیونکہ اس کی زندگی میں صبر تھا۔ اس کا ایک ہی ایم تھا نا کہ اس نے صلیب پہ ہماری خاطر اپنی جان دینی ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں صبر ہے تو آپ کی زندگی میں گاڈلی اسٹرینتھ، خدا کی قوت ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ اس دنیا میں آپ لازمی سے کریں گے۔ لیکن اگر آپ میں صبر نہیں، آپ بھاگ جائیں گے، آپ اپنا کبھی مقصد پورا نہیں کر سکتے، کبھی اپنے ڈیسٹنی، اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہم نے پورے وقت میں بھی جب لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ نے ایک اچھا رویہ انہیں دینا ہے، اور وہ کیا رویہ ہے؟ آپ صبر کریں، ہمیشہ خدا پر بات کو چھوڑ دیں، اور جو آپ کو ڈسکریج کرے آپ اسے کہیں شکریہ، آپ نے مجھے بتایا کہ میں کام نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، میں ہمت کروں گا، کوشش کروں گا، میں اس کام کو۔ جو لوگ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں انہیں پھر کام کر کے بتائیں گے، آپ کا کام بولے۔ ایک محاورہ ہے اردو کا، آپ شانی کے ساتھ محنت کرے کہ آپ کو نہ بولنا پڑے، آپ کی محنت بتائے کہ آپ نے کچھ کیا ہے، آپ کی کامیابی چلائے۔ تو جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی آپ کے ارد گرد کا ماحول ہو، جب آپ کے اندر صبر ہوگا، آپ ایک مثبت کریکٹر میں رہیں گے، لوگ ہمیشہ آپ کی تعریف کریں گے۔ حالات اگینسٹ ہو، آپ کے چار لوگوں میں آپ کی انسلٹ کی جاتی، آپ اسٹینڈ لیں، وہاں پر صبر کریں، کچھ نہ بولیں، کوئی ایکشن نہ لیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم مصیبتوں، کئی دفعہ ہماری بیماری اتنی بڑھ جاتی، اس میں بھی صبر کرنا سیکھیں۔ دینا کرن ایک رائٹر ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا 19ویں صدی کے قریب، انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھ پہ کسی میڈیسن کا اثر نہ ہو، میں 50 دن ٹھیک سے سو نہیں سکا، میں نے کھانا پینا نہیں کھایا 50 دن تک، اور یہ ٹائم ہے، کافی ٹائم ہے۔ اور وہ کہتے کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا تو مجھے بتا، میں کیوں اتنا بیمار ہوں؟ تو خدا نے کہا نہیں، یہ نہ میں تجھ میں گاڈلی اسٹرینتھ پیدا کروں، میں تجھ میں اپنی قوت پیدا کروں تاکہ میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں۔ تو کئی دفعہ ہم مایوسی میں، ناکامی میں، آج کل کے جو نوجوان ہیں بہت غلط فیصلے کر لیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ سیکھنا ہے کہ گاڈلی کریکٹر، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبر کو پیدا کریں۔ جب صبر آئے گا، خدا کی اسٹرینتھ، قوت ہماری زندگی میں آ جائے گی، پھر کوئی بھی چیز ہمیں جو ہے وہ مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر پائے گی، ہمیں توڑ نہیں سکتی، ہم ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط رہیں گے، اور جن مقاصد کو ہم نے اپنی زندگی میں رکھا ہے یا خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، ہم ضرور ان کو اچیو کریں۔ آمین۔